إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے متعلق پوچھا گیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال تکفر السنة الماضیہ والباقیہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ گزشتہ سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. محترم حاضرین، ہم لوگ جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی بابرکت اور بڑے ہی محترم دن ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا ایک ہی مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مبارک، سب سے افضل دن اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو ایام ذی الحجہ ہے. یہ 10 دن ہیں. ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادتوں کو مقرر کیا ہے، لیکن ان میں 2 عبادتیں بڑی اہم ہے اور وقت کے ساتھ متعین ہے. ہماری عبادت، ہمارا عمل کب قبول ہوگا تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کے اوقات بھی بتا دیے اور عبادت کی تعداد بھی ہم کو بتا دی. اگر ہم اوقات کو چھوڑ کر عبادت کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، تعداد کو بڑھا کر عبادت کریں گے تو اللہ وہ بھی قبول نہیں کرے گا. اور اس مہینے کی 2 عبادتیں یہ بھی وقت کے ساتھ متعین ہیں. اگر ان کا وقت نکل جائے تو بعد میں ہم ادا نہیں کر سکتے. نفل بھی ادا نہیں ہو سکتا ان عبادتوں. آدمی دن رات کی 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، اگر نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. سال میں 1 دفعہ مہینے کے روزے رکھنا ہے، 1 مہینے کے فرض ہے.
لیکن نفل روزے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا ہے، نفل صدقہ و خیرات کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور کرتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن یہ جو 10 دن ہم گزر رہے ہیں، 5 دن تو گزر گئے، ابھی 5 دن باقی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 5 دن بچے ہوئے ہیں۔ اس کی 2 عبادتیں ایسی ہیں، اگر یہ عبادتوں کا وقت ہاتھ سے نکل جائے نہیں کر سکتے۔ پہلی عبادت حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت، حج کا وقت متعین ہے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک آپ کو یہ کام انجام دینا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں میدان عرفات آج ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ مینا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ جمرات ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ مزدلفہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ میدان عرفات آج بھی اپنے دامن کو کھولے ہوئے ہے، آج بھی وہ اپنے دامن میں حاجیوں کو لینے کے لیے تیار ہے، لیکن عرفات کا وقت بتایا گیا کہ دیکھو 9 ذی الحجہ کو تم کو یہاں رہنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حاجی میدان عرفات میں ہوں گے تو یہ ان کے لیے بڑے ثواب کا کام ہے، بڑی مغفرت کا اعلان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات میں جب اللہ تعالی حاجیوں کی مغفرت فرماتا ہے تو شیطان اور اس کی ذریت جل کر خاک ہو جاتی ہے اللہ کی بخشش و رحمت کو دیکھ کر۔ لیکن رہنا کب ہے؟ 9 ذی الحجہ کو رہنا ہے۔ اگر کوئی حاجی آج چلا جائے اس کا حج ہوگا؟ حج ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بتایا گیا کہ دیکھو میدان عرفات کے پہاڑوں کے اندر، اس کے پتھروں کے اندر، اس کی زمین کے اندر کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم کو فلاں تاریخ کو یہاں رہنا ہے تو رہنا ہے، اللہ کا یہ حکم۔ لوگ مینا میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں لوگ مینا میں؟ حاجی مینا کو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں محمد بھائی؟ مینا میں نماز پڑھتے، نماز پڑھتے، دوسرا کوئی کام نہیں ہے مینا کے اندر، نماز پڑھنا ہے۔ لیکن آپ بتائیے حرم میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 1 لاکھ۔ کتنا؟ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب حرم میں پڑھنے کا ہے۔ اب کوئی حاجی یہ سوچ لے بھائی میرے کو مینا کو جا کے کیا کرنا ہے، میں حرم میں بیٹھ کے 5 نمازیں یہاں پڑھ لیا تو 5 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ حج ہوگا؟ حج ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ تم کو مینا میں نماز پڑھنا ہے، اسی وقت تمہارا حج قبول ہوگا، اسی وقت تمہارا حج قبول ہوگا۔ حرم کو چھوڑنا ہوگا۔ مزدلفہ کے اندر آپ لوگوں کو دیکھیں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، ارب پتی لوگ، کھرب پتی لوگ، ان کے گھر آپ دیکھیں گے تو فلک بوس عمارتیں ہوں گی،
آسمان کو چھوتی ہوئے عمارتیں ہوں گی، لگژری لائف ہوگی، طبیعت کے اندر ایسی نازک پن ہوگا کہ اگر سر کے نیچے سے تکیہ بھی بدل جائے تو ان کی نیند نہیں آتی۔ ایسی لائف گزارنے والے لوگ مزدلفہ میں کیا کرتے ہیں؟ آسمان کے سائے تلے، نہ گدا، نہ لگژری لائف، کچھ نہیں، کیا نہیں، مزدلفہ کے اندر۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنی ساری سکون کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہاں پہ آئے ہوا۔ حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ہے، مگر اللہ نے حکم دیا، چھوڑ دیا اور مینا کو پہنچ گئے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مکہ کے در و دیوار میں کچھ نہیں رکھا ہے، جو کچھ رکھا ہے اللہ کے حکم میں رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہے۔ یہی چیز بدعت کو بیان کرتی ہے۔ بدعت اسی لیے بری ہے کہ اگر تم بدعتوں پہ عمل کرو گے تو تمہارے نامہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سنت کا یہی فائدہ ہے، سنت پہ عمل کرو گے تو صراط مستقیم پہ قائم رہو گے۔ جس حکم پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہے وہی قابل عمل ہے، اور جس پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں۔ حج یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے، مینا جانا تو جانا ہے، مزدلفہ جانا تو جانا ہے، جمرات جانا تو جانا ہے، جن تاریخوں میں جن اوقات میں بتایا گیا انہی اوقات میں تم کو انجام دینا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پہ چلنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں کہ بیت اللہ روئے زمین کا سب سے افضل ترین مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جب تک تھے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے، لیکن بت پرست قوم نے اس پر بھی انگلی اٹھائی، اعتراض کیا کہ ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے ہیں پتھروں کی پوجا نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، اور خود یہ کہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بد عقیدگی کا جواب قرآن مجید میں دیا، اور آج غیر مسلم اسلام پر جو اعتراض کرتے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک اعتراض پایا جاتا ہے۔ عہد نبوی میں بت پرستوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ پتھروں کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم کو روکتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ کیا جواب؟ قرآن مجید کا دوسرا پارہ کون سا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بیوقوف کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رخ کو بیت المقدس کی طرف کر لیں، بیت المقدس کی طرف کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسرت و خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو پھر لوگوں نے اعتراض کیا، ارے ان مسلمانوں کی عبادت کا کوئی معیار نہیں، یہ کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، کہا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ارے تم محمد رسول اللہ پہ اعتراض کرتے ہو، یاد رکھو مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آج اللہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اللہ چاہے تو مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جدھر چاہے حکم دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اصل نیکی یہ ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان لائے، اور جو اللہ پہ ایمان لائے گا وہ اللہ کے احکام پر اعتراض کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کی کسوٹی، اللہ کے احکام کو ماننے والا، اللہ پہ ایمان رکھنے والا اللہ کے احکام میں کیڑے نہیں نکال سکتا۔ اللہ نے ان کا جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قبلہ تحویل کرنے کا جو حکم دیا تھا نا، اس کا مقصد کیا تھا معلوم؟ اس کا مقصد یہ تھا مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھ لے کہ تم میں سے رسول کا وفادار کون ہے، کون محمد الرسول اللہ کے ٹریک پہ چلتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ حج کی عبادت یہ تمہیں سبق دے رہی ہے کہ تم کو زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاربند بن کے رہنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا۔ یہ اعتراض کرنا مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری عبادت اس مہینے کی قربانی کے تعلق سے کیا حکم دیا گیا؟ قربانی کے تعلق سے بھی حکم دیا گیا کہ دیکھو 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک 4 دن، کتنے؟ 4 دن قربانی کے ہیں۔ ہم تکبیرات کب تک بولتے؟ 10 ذی الحجہ کی، 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ تو قربانی بھی کب تک کر سکتے؟ 13 ذی الحجہ تک کر سکتے۔ 4 دن اللہ تعالیٰ نے قربانی کے دیے، کہا کہ یہ 4 دن اللہ کے پاس قربانی کے بڑے محترم دن ہیں، بڑا محبوب عمل یہ اللہ کے پاس ہے۔ ورنہ جانور آج بھی ہیں
آج آپ 100 جانور قربان کرنا چاہے، اللہ نے طاقت دیا ہے، کر سکتے ہیں، کر لو، لیکن 10 ذی الحجہ کو جو ثواب ملنے والا ہے، آج 100 جانور ذبح کریں گے تو بھی وہ ثواب نہیں مل سکتا. اور 13 ذی الحجہ کے بعد 14 ذی الحجہ کو اگر آدمی کہے نہیں میں جو ہے 14 ذی الحجہ کو ایک کرنے والا تھا، 15 ذی الحجہ کو جو ہے 15 کرتا ہوں، بولے تو ثواب ملتا، عام صدقہ ہوتا، مگر قربانی کا ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ کہ اللہ نے وقت بتا دیا تھا کہ ان اوقات میں تم قربانی کرو، تمہارا عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا. اب کچھ مادہ پرست ذہن یہاں پہ موجود ہے مسلمانوں کے اندر. اسلام کو 2 لوگوں سے نقصان پہنچا ہے. ایک باہر کا دشمن ہے، وہ اسلام کو بدنام کرتا، مسلمانوں کو بدنام کرتا، اسلام کے مسلمانوں کے اندر کیڑے نکالتا، اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. دوسرا مادہ پرست مسلمانوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. کیا ہے؟ قربانی سمجھ میں نہیں ہے تو کیا فلسفی باتیں بگاڑتے رہتے. کیا بھائی قربانی مال کا ضیاع ہے، سارا پیسہ موریوں میں نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے. اگر مسلمان قربانی کے پیسے کو جمع کرے تو ہر سال ایک میڈیکل کالج بنا سکتے، انجینئرنگ کالجاں قائم کر سکتے. اچھا بیٹی کی شادی کے وقت سوچے میں سیدھی شادی کروں گا تو یہ پیسہ دوسرے کی شادی میں آئے گا. تھار گاڑی لیتے وقت سوچے میں 800 میں بھی زندگی گزار لے سکتا ہوں، بلکہ کائلس لیتے وقت سوچے 1.5 لاکھ کی نائنوں میں بھی سفر ہو سکتا. وہاں غربت یاد نہیں آتی، وہاں بیٹیاں یاد نہیں آتے، وہاں قوم کا درد یاد نہیں آتا. سارے فلسفی باتیں یہاں بگاڑتے یہاں بگاڑتے. قربانی پیسہ ضائع کرنے کا نام نہیں. میں نے کہا نا اللہ پہ جو ایمان رکھے گا اس کے لیے قربانی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن مجید سے تھوڑا بھی اگر آدمی کو جانکاری ہوگی نا وہ یہ جواب دے گا. عرب کے اندر جو برائیاں تھیں نا اس میں سے ایک برائی کیا تھی معلوم؟ اولاد کو قتل کرنا. وہ بچوں کو قتل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ قیامت کے دن زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. اب آپ سوچیں سوال قاتل سے کرنا کہ نہیں قتل ہونے والے مقتول سے کرنا؟ کس سے کرنا؟ قتل کرنے والے سے کرنا یا جو قتل ہو گیا اس سے کرنا؟ قتل کرنے والے سے نہ کرنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جب ان زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ درندے اس قابل نہیں ہے کہ ان کے منہ لگا جائے، اس لیے ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تیرا جرم کیا ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ کہ لوگوں تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو. اور ہم مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ کہ جو آدمی کسی ایک مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے نا. اب آپ سوچئے کہ قرآن مجید نے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا
کہ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو ذبح کرے. قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان عرب درندگی میں مبتلا تھے, بچیوں کو قتل کرتے تھے, بچوں کو قتل کرتے تھے. مومن کو قتل کرنا بتایا کہ دیکھو ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر. اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے, نبی کو جو فساد مٹانے آتے تھے ان کو حکم دیا جا رہا ہے بچے کو قتل کرو, بچے کو قتل کرو. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا اللہ میں نے بڑی آرزوؤں سے, بڑی تمناؤں سے مانگا تھا, اس کو قتل کر کے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ پوچھا؟ نہیں پوچھا, نہیں پوچھا. بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہا ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کر گزری ہے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے. بچے نے یہ نہیں پوچھا کہ اے ابا جان میرا کیا قصور ہے, میرا کیا جرم ہے, مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے, بلکہ بیٹا ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہے. پیغام کیا دیا؟ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. جب تمہارے رب نے ابراہیم سے کہا ابراہیم اپنے آپ کو سلنڈر کر دو, حوالے کر دو. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کہا اللہ میں نے اپنی ذات کو تیرے حوالے کر دیا ہے, تو نے حکم دیا والد صاحب کے ملک میں رہتے ہوئے, اپنے ملک میں رہتے ہوئے توحید کا کام کرنے کا میں نے کیا. تو نے حکم دیا اپنے ملک کو چھوڑنے کا, میں نے ماں باپ کو چھوڑا, رشتہ داروں کو چھوڑا, اپنے عزیزوں کو چھوڑا, لگژری لائف چھوڑ دیا. اللہ تو نے مجھے دوسرے ملک جانے کا حکم دیا, میں چلا گیا. بیوی بچوں کو لا کر بے آب و گیا زمین میں بسانے کا حکم دیا, اللہ میں اس پہ بھی راضی ہو گیا. اللہ تو نے مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا, میں اس پر بھی رضامند ہو گیا, اس پر بھی میں رضامند ہوں. آپ دیکھیں اسلام کے جو احکام ہوتے ہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مسلمان کا کام اپنے آپ کو سلنڈر کرنا ہے, سلنڈر کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا, اسماعیل علیہ السلام نے نہیں پوچھا, لیکن اللہ کا حکم تھا, وہی ذریعہ نجات تھی, دونوں تیار ہو گئے. یہ پیغام دیا جا رہا ہے قربانی کے ذریعے سے, یہ پیغام دیا جا رہا ہے. اور یہی پیغام مسلمان کئی دفعہ اللہ سے اعلان کرتا ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اس ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. یہ قربانی دی جاتی ہے تو اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ آج ہم قربانی دے رہے ہیں, یہ کیا ہماری جانیں بھی تیرے لیے حاضر ہے. ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی پروردگار ہم تیار ہیں. اور قربانی پہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں مال کا ضیاع ہے. مال کا ضیاع نہیں ہے. کیسے مال کا ضیاع ہے؟ اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے, نہ گوشت پہنچتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ تمہارے جانور کا وزن دیکھتا ہے, نہ اللہ تمہارے جانور کی خوبصورتی دیکھتا ہے, نہ اللہ تمہارے جانور کی کوالٹی دیکھتا ہے. وَلَكِن يَنَالُ التَّقْوَى,
لیکن اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کو کتنا راضی کر رہا ہے۔ آج مارکیٹ میں نکل کے دیکھو، بیلوں کے اوپر نام لکھ کے لگا دیے، ایک بیل کا نام بادشاہ ہے، دوسرے بیل کا نام وزیر ہے۔ ارے میں بولا یہ کیا ہے بھائی، یہ بیل جو ہے محکوم خام بن گئی، اس سے بڑے بیل تو یہ لوگ ہیں۔ کیا تماشے کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام کیجیے۔ یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ دیکھو اپنی خواہشات پر چھری چلاؤ، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرو، اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے رسول آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے، رب کے لیے قربانی کریں۔ ہمارا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو، ہمارا مقصود اللہ کے احکام کی پیروی ہو، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول۔ اور یہ جو ایام ہیں بڑے مبارک دن ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی سورہ فجر کے اندر، اور فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرمایا کہ ان دنوں کے اندر کثرت سے تکبیر، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو۔ اور عام طور سے خواتین جو ہوتی ہے نا، یہ اس معاملے میں بڑا سستی برتتی ہیں، یا تو ان کو یاد نہیں رہتا یا تو وہ سیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ بڑے مبارک دن ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھروں کے اندر بھی جو ہے اللہ کی تکبیر، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں تو یقیناً اس مہینے کی برکتیں ہمارے گھروں کے اندر بھی داخل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔